اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی واسعت کل شیء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا جہاں ہم پر اس کے بے شمار احسانات اس نے ہم پر فرمائے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا ہم پر اس کا فضل اور کرم کہ اس نے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ کے صدقے ہم پر بے شمار انعامات فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بندے کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دے، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں، اس کا کرم ہے، اسی میں سے ایک اس کا فضل اور کرم ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر در منصور میں ہے، فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان 4 راتوں میں سے پہلی رات بقر عید کی رات ہے، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور چوتھی رات عرفہ کی رات ہے، یعنی کہ 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات اذان ہونے کا۔ وہ اللہ رب العالمین نے اپنا فضل فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں یہ رات زندگی میں ایک مرتبہ پھر امید ہے کہ ہمیں جلدی 2 دن کے بعد انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث میں یہ حدیث مبارکہ تقریباً 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان کی رات، یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر نظر کرم فرماتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے، قطع تعلقی یعنی کہ تعلق توڑنے والے کے، یعنی کہ ان کے علاوہ ان 3 مشرک، کینہ پرور اور قطع تعلق کرنے والوں کے علاوہ اللہ رب العالمین تمام مومنین کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے فضل سے یہ رات نصیب فرمائی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کہ آج کی رات ایک شعبان کی 15ویں رات اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کے گناہ بخش دیتا ہے، یعنی کہ جو لوگ اس رات میں اللہ رب العالمین کی یاد میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر مشرک، کینہ پرور، قاطع رحم، تعلقات ختم کرنے والا، تکبر سے اپنے تہمت کو گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی،
یہ نہیں بخشے جاتے۔ تو بنو کلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور سب سے زیادہ یہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ یہ ماہ مقدس شعبان المعظم اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو جو احباب سماعت کر رہے ہیں انشاءاللہ نوافل کا طریقہ بھی بعد میں اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی کوشش کریں، تسبیح صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نوافل پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگنے کا موقع ملے تو اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، باقی جو کچھ اس کے مقدر میں ہے اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو مانگنے کی چیز ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ یہ کچھ نوافل ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز، یہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ پہلے 2 نفل میں عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں، دوسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے بلاؤں اور مصیبت سے محفوظ رہنے کی نیت کریں، اور تیسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے 2 نفل پڑھیں۔ ہر 2 نفل کے ادا کرنے کے بعد ایک بار، یعنی کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین یا 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اگر دونوں پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، پر ایک سورہ یاسین یا 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ رب العالمین اس مبارک شب کی برکت سے تمام مسلمان جو زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو سچا مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مسلمان بنائے، آمین۔ تمام احباب جو سماعت کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی خوبصورت باتیں آئندہ بھی آپ کو سماعت کرنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔